بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اظہار اور اخفا کے قاعدے پڑھ رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے اظہار اور اخفا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں، دو تین لیکچر ہو گئے ہیں ہمارے، اور ہم اس کی مثالیں باری باری ہر حرف کی، یعنی کہ ہم نے اظہار کے حروف ہلقیہ کے 6 حرف، ان کی مثالیں دیکھیں۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان کی مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی مثالوں میں ہم نے ذا تک مثالیں دیکھ لی تھیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل سین سے آگے مثالیں ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بھی آگے مثالیں بے شمار، یعنی کہ مکس آئیں گی، یعنی کہ اخفا اور اظہار کٹھی آئیں گی، تو وہ ساری مثالیں ہم کور کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اتنا اچھا کور کر لیں گے کہ ہم قرآن پاک پر جب پہنچیں گے تو ہم بلا جھجک ایسے پڑھیں گے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم خود ہی اظہار کر رہے ہوں گے، خود ہی اخفا کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہماری پریکٹس ہی اتنی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ میم نون زبر من، سین زبر سا، منسا، فا زیر فی، منصفی، ہا زبر ہا، منصفیہا۔ یہاں ہم نے غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر سین آ جائے، یعنی حروف اخفا میں سے ایک حرف کوئی بھی جو کہ 15 ہیں ان میں سے یہ حرف سین آ گیا، اس وجہ سے ہم نے یہاں اخفا یعنی غنہ کرنا ہے۔ اور غنہ کا کیا چیز ہے؟ غنہ ہے کہ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، اور یعنی کہ نون ساکن کو ظاہر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر، یعنی 2 حرکات کے برابر۔ ما صافیہ، ما صافیہ۔ میم نون زبر من، شین زبر شا، منشا، کاف زبر کا، منشا کا، را زبر را، منشا کا را، منشا کا را، منشا کا را۔ میم نون زیر مین، صاد لام زبر صل، من صل، صاد الف زبر صا، من صل صا، لام دو زیر لین، من صل صالین، من صل صالین، من صل صالین، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے کیوں کیا غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کریں گے، یعنی ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جائیں گے، اور اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ ایک الف، یعنی 2 حرکات کے برابر۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پڑھنا ہے من صل صالین، اور آگے حروف متعالیہ میں سے ایک حرف صاد آ رہا ہے، اس وجہ سے اسے موٹا پڑھیں گے، من صل صالین، من صل صالین، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ضاد کی مثال کی طرف۔ حمزہ نون زیر این، ضاد زبر دو، ان دو، لام لام زبر لل، ان ضلل، تا پیش تو، ان ضللتو، ان ضللتو، ان ضللتو، ان ضللتو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ہم نے غنہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اور غنہ کیسے کرنا ہے؟ کہ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا ہے، جس کی مقدار 2 حرکات یعنی ایک الف کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان ضللت۔ اب چلتے ہیں تو کی مثال کی طرف۔ میم نون زیر مین، تو یا زیر توی، من توی، من توی، نون دو زیر نین، من طینین، من طینین، من طینین، من طینین، ٹھیک ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے۔ اور یہاں غنہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد حروف اخفا یعنی جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے
غنہ کرنا ہے، اور غنہ کیا چیز ہے؟ غنہ ہے کہ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسے میں لے کر جانا، اور اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 2 حرکات کے برابر، یعنی 1 الف کی مقدار کے برابر اس کی مقدار ہوگی۔ توینن، توینن۔ اس کے بعد یہاں یا مدہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا مدہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ طین، اور یہ خاص طور پر ہماری جو بیٹی ایک پڑھ رہی ہے اس کے لیے ریپیٹ زیادہ میں بار بار فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ قاری صاحب میں بھول جاتی ہوں، تو اس کے لیے میں زیادہ یہ ریپیٹ اس پہ زور دے رہا ہوں کہ وہ بار بار اس کو، یعنی کہ جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اس کو ذہن نشین رہے، بار بار بھولے نہ، اور ایسا مسئلہ صرف اس کے ساتھ ہی نہیں باقی کئی لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم پریکٹس اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہم سبق بھی پڑھیں اور پیچھے والا دہراتے بھی جائیں، اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے، اور اس اجر میں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں تاکہ وہ لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں اور ہمارے اجر میں بھی، یعنی صدقہ جاریہ میں بھی مزید اضافہ ہو۔ تو چینل کو شیئر کریں دوست احباب سے، اور اگر آپ واٹس ایپ پہ ویڈیو وصول کر رہے ہیں تو واٹس ایپ گروپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب چلتے ہیں دعا کی مثال کی طرف۔ میم نون زبر من، را زبر را، من را، لام زبر لا، من ظلا، میم زبر ما، من ظلم، من ظلم، من ظلم، ٹھیک ہے؟ میم نون زیر مین، فا پیش فو، من فو، را واو پیش رو، من فرو، جیم دو زیر جین، من فروجin، من فروجin، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام پیش لو، من قبلو، من قبلو۔ یہاں ہم نے نون ساکن یہاں ہم نے اخفا کیوں کیا، یعنی غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے فوراً بعد حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے ایک حرف فا آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم غنہ کریں گے، اور غنہ کیا چیز ہے؟ کہ ناک کے بانسے میں نون ساکن کی آواز کو لے کر جانا، یعنی ظاہر کر کے نہیں پڑھنا، اور اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 2 حرکات، یعنی 1 الف کی مقدار کے برابر۔ تو من فروجن۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں واو مدہ بھی آیا ہے۔ واو مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے واو مدہ ہوا۔ من فروجن۔ اچھا، اس مثال میں من قبل، من قبل، من قبل، نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں جو کہ 15 ہیں، تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے، اور غنہ کیا چیز ہے؟ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، ٹھیک ہے؟ ناک کے بانسے میں آواز کو کس طرح لے کے جانا ہے؟ میں، میں، اس کو من نہیں پڑھنا، میں، ٹھیک ہے؟ میں قبلو۔ اچھا، اب اس کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکات، یعنی 1 الف کی مقدار کے برابر۔ اچھا، اس کے بعد یہاں حروف قلقلہ میں سے ایک حرف با آ رہا ہے، کتب جدین میں سے، ٹھیک ہے؟ با ساکن جب آ گیا ہے تو یہاں حروف قلقلہ ہم کریں گے، قب، 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 ٹھیک ہے؟ من قب، من قب، یہاں قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کیا تھا؟ کہ جیسے ایک جنبش سی آواز میں پیدا ہو، جنبش سی آواز میں پیدا ہو، اور اس کی یعنی کہ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم پڑھا تھا کہ آدھا پیش کی طرح، یعنی کہ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے۔ اور ایک مثال ہم نے دوسری بھی پڑھی تھی کہ جیسے گیند جو ہے وہ زمین سے ٹکرا کے فوراً واپس لوٹتی ہے، اس طرح مخرج سے زبان ٹکرا کر فوراً واپس لوٹے گی۔ من قبلو، من قبلو، یہ سارے لیکچر ہم نے پچھلے تفصیل میں پڑھے ہوئے ہیں، قلقلہ اور دیگر یعنی کہ صفات لازمہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ کو وہ لیکچر سننے پڑیں گے اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز میں، پیارے انداز میں سمجھایا ہے میں نے، اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی ہے، باقی آپ کو دوبارہ سننا پڑے گا اگر سمجھ نہیں آ رہی تو۔ من قبلو، ٹھیک ہے؟ اب کاف کی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ من کتابن، اچھا، میم نون زیر مین، کاف زیر کی، من کی، تا کھڑی زبر تا، یا تا کھڑا زبر تا، جس طرح بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ من کتا، با دو زیر بین، من کتابن، من کتابن۔
تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل باقی نیکسٹ لیکچر میں، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی سلامت رکھے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرہ۔